السلام علیکم، ویلکم بیک این ادر نیو فلاگ۔ آج ہم لوگ نکلے تھے ابیحہ کی ویکسینیشن کے لیے۔ 9 منتھ میں جو حفاظتی ٹیکہ لگتا ہے وہ لگوانے کے لیے آئے تھے، اور یہاں کے پتہ چلا کہ 9 منتھ میں جو بچوں کو انجیکشن لگتا ہے وہ منگل والے دن ملے گا، تو ہم لوگ فرائیڈے کو گئے تھے۔ پہلے تو یہ سین تھا کہ وکٹوریہ ہاسپٹل میں چلے جاتے تھے، وہاں سے حفاظتی ٹیکہ لگوائیں، جس دن مرضی چلے جائیں لگوا دیتے تھے پہلے بچوں کی باری۔ تو اب کی دفعہ سین کافی چینج ہے، وہاں ہم لوگ پہلے جب پہلا ٹیکہ لگوانے کے لیے گئے، پہلے ہم وکٹوریہ ہی گئے تھے، انہوں نے ہمیں بھیج دیا کیا کہتے ہیں زنانہ ہاسپٹل، کہ آپ لوگ وہاں سے لگوائیں حفاظتی ٹیکہ، بچوں کو وہاں سے لگے گا، یا پھر جو بھی آپ کے ایریا میں لگواتے ہیں آپ لوگ وہیں سے ہی لگوائیں۔ تو خیر ہمیں پھر زنانہ ہاسپٹل سے اب وہ لوگ بتاتے خود ہیں کہ 3 منتھ والے کب آئیں گے، 4 منتھ والے کب آئیں گے، 9 منتھ والے کب آئیں گے، لیڈیز کا کون سا ڈے ہے انجیکشن لگوانے کا حفاظتی۔ تو اس طرح سے پھر ہم لوگ بچے بھی ساتھ چلے گئے تھے۔ اتنی ٹھنڈ تھی نا اس دن، فرائیڈے کو بہت دھند پڑی ہوئی تھی، اور بچوں نے بھی کافی زیادہ ضد کر دی تھی کہ ہم نے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو پھر ہسبینڈ نے باہر سے ناشتہ بھی کروا دیا بچوں کو، حلوہ پوری تو سب کے بچوں کو ہی بہت پسند ہوتی ہے، حلوہ پوری اور نان چنے کے ساتھ ہم نے ناشتہ کر لیا۔ گھر آنے کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک بیبی فوڈ کی ریسپی شیئر کرتی ہوں۔ یہ بچوں کے ویٹ گین کے لیے ہے اور ہیلتھی بھی ہے، بچے پسند بھی کریں گے تھوڑا سا۔ یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون چاول کو پانی میں بھگویا، اور ساتھ میں نے آلو کا کیوبز، آلو میں نے آدھا لے لیا، نارمل سے سائز کا آلو، اس کو آدھا لے لیا، اور ایک چکن کا پیس لے لیا، اس کے میں نے 2-3 کیوبز بنا لیے۔ پھر میں نے کوکر لیا، اس میں یہ بھیگے ہوئے چاول میں نے دھو کے بھگوئے تھے 10 منٹ کے لیے۔ تو پھر میں نے اس میں یہ آلو اور چکن ڈال دینا ہے، ہلکا سا سالٹ، بالکل پنچ ایک، آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایڈ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا ایسا، مطلب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی کوئی سلانٹی وغیرہ تو ایسی چیزیں بچوں کو پکڑا ہی دیتے ہیں نا، سالٹی بھی، تو ایسی اتنا سا سالٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔ بس اس کو آپ نے آدھے گلاس پانی میں پکا لینا ہے 10 منٹ کے لیے۔ پریشر کوکر کی سیٹی بچے گی تو آپ نے ہلکی سی آگ کر دینی ہے، 10 منٹ کے بعد یہ پک جائے گا۔ اس کو بلینڈر میں ڈالیں، 10 منٹ کے بعد اس میں پانی تھوڑا تھوڑا تھا، اسی پانی میں اس کو میں نے بلینڈ کر لیا، ایک پیوری بن گئی۔ آپ بچوں کو دیں اس کو ویک میں، اگر بچہ پسند کر رہا ہے تو ڈیلی دیں، بچے کا ویٹ گین ہوگا، اور یہ ہیلدی بھی ہے، پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ ایک دن بنا کے آپ اس کو 2 ٹائم، دن میں 2 ٹائم دے سکتے ہیں، یہ نہیں آپ نے ایک دن بنا لیا اور 2-3 دن کھلایا، ایسا نہیں۔ بیبی کو فریش فوڈ دیں، کیونکہ بچوں کا پیٹ خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا، جتنا بھی خیال کر لو بچوں کا تو مسئلے ہو جاتے ہیں بچوں کو۔ اب ہم اتنا میں خیال کرتی ہوں، ہر ٹائم کور رکھتی ہوں۔ ہمارے گھر میں نا دونوں طرف سین ہے، ہمارے ہم اوپر والے پورشن میں ہے تو دونوں طرف سین ہے، اور بہت ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہر ٹائم کور رہتی ہے، پھر نیچے بھی کھیلتی ہے، اور دوپہر کو کپڑے کم بھی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگ جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو اس کو بخار چل رہا ہے، بخار 3-4 دن رہ کے اب کچھ بہتر ہوا ہے۔ اتنی ٹھنڈ میں ڈاکٹروں کے چکر لگانا بہت مشکل ہے، تو کوشش تو یہی ہوتی، دعا یہی ہوتی ہے کہ بچہ گھر میں ہی کور ہو جائے، گھر ہی میڈیسن وغیرہ دیکھ کے بچہ گھر میں ہی کور ہو جائے، تو اللہ کرے گھر میں ہی کور ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب جو ہے بچہ پھر بخار کے بعد چڑچڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور پھر روتا بھی بہت ہے، منہ میں دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا پینا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے پھر بچے کے 10-15 دن گزر جاتے ہیں، اور اچھا خاصا ویک ہو جاتا ہے۔ ابیحہ پہلے ہی اس کا ویٹ کم ہے، تو ویٹ بھی کم ہے اور ہے بھی کمزور۔ شروع سے اس نے ٹھیک سے مدر فیڈ بھی نہیں کیا، فیڈر بھی صحیح سے نہیں پیتی، مطلب دوسری چیزیں بھی ایسے ہی۔ ہم لوگ اس کے لیے بھی اس کو چیک اپ کروایا ہوا ہے ڈاکٹر سے، تو بس پھر اس طرح سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں، ہر بچہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میرے تینوں بچے ہی ایسے رہے ہیں کہ کھانے پینے کے کوئی خاص شوقین نہیں رہے ہیں، بچپن میں بہت مشکل سے کھانا کھلاتے تھے ہم لوگ ان کو۔ تو دال چاول میں نے آج ہلکا پھلکا سا کھانا بچوں کے لیے بنایا تھا۔ صبح اتنا ہیوی کھانا کھا لیا، حالانکہ ہم پراٹھے کھانے والے ہی ہیں، لیکن اتنا ہیوی کھانا کھانے کے بعد دوپہر کو بالکل بھی دل نہیں تھا کھانا کھانے کا، تو پھر میں نے ہلکی سی دال چاول ہی بنا لیے۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے بٹھایا ہوا ہے، ساتھ ساتھ روٹین کے کام ہو رہے تھے، کلیننگ موپنگ تو میں ڈیلی نہیں کر سکتی، بہت تھک جاتی ہوں، دن اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب ختم ہو جائے۔ تو کلیننگ روز ہوتی ہے، برتن وغیرہ کر کے پھر بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، پھر کھانے کا ٹائم، تو اس طرح سے ابھی شام کا ٹائم ہے
اور بچے دھوپ اچھی خاصی آتی، ایک سین میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور دوسرے سین میں نا بڑی مزے کی دھوپ آتی ہے، تو بچے بس اپنا کھیلنے میں لگے ہوئے تھے، تو میں اپنے ہانڈی وغیرہ رکھی ہوئی تھی میں نے سالن بنانے کے لیے، تو کیونکہ یہ ڈفرینٹ ان میں نے ریکارڈ کیے ہیں کلپس، تو اس لیے یہ میں بولنے میں بھی کر رہی ہوں کہ ابھی میں جس طرح مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں اس وقت کیا کام کر رہی تھی تو میں وہ اسی طرح ہی بتا رہی ہوں کہ میں نے یہاں پہ آٹا ختم ہوا تھا تو اس کی بالٹی دھو کے رکھ دی، روٹی والا ڈبہ دھو کے تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھا، کیونکہ آج کل دھوپ بڑی اچھی لگ رہی ہے تو دل بھی کرتا ہے نا، دھوپ نکلے تو کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اگر دھوپ نہ نکلے نا تو بستروں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ سردی دسمبر جیسے جیسے گزر رہا ہے سردی بھی بڑھ رہی ہے، اور سردیوں میں دل کرتا ہے کہ بندہ پھر بار بار کچھ نہ کچھ اچھا بنا کے کھائے۔ خیر تو بس اسی طرح سے اگر آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگوں نے ولاگ کو لائک کر دینا ہے، اور اپنے پیارے پیار سے کمنٹس فیڈ بیک جو کمنٹس میں نا فیڈ بیک شیئر کر دیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنا سامان یہاں پہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے جیسے دن بھر ہم یہاں پہ سامان اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور شام کو پھر یہاں سے سامان اٹھا کے کمروں میں لے جاتے ہیں۔ دوپہر کو تو ہلکا پھلکا سا کھانا ہو گیا تھا، پھر رات کے ٹائم پہ میں نے انڈے بوائل کر لیے بچوں کے لیے بھی، اور ہسبینڈ نے کہا کہ میں نے قہوہ پینا ہے اور دودھ چائے نہیں پینی، تو بچوں کو پھر میں نے فیڈر بنا کے رکھے، چائے بنائی اپنے لیے بچوں کے لیے۔ تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے جی اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔